نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول 28 ستمبر بروز جمعرات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک اہم عنوان پر گفتگو کریں گے، اور وہ عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ہے۔ اگرچہ کل 12 ربیع الاول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو معروف تاریخ ہے پیدائش کی، کل اگرچہ وہ دن ہے، لیکن چونکہ ہمارا پہلے یہ ساری ترتیب سے سبق چلے آ رہے ہیں، ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ترتیب کو باقی رکھیں گے کہ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ معراج آپ کے ساتھ پیش آیا یا آپ کو جس اعزاز سے نوازا گیا، اس کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی، اور ساتھ یہ بھی گفتگو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے واقعہ میں نسل انسانی کے لیے کون سے اسباق ہیں، کون سے فوائد ہیں، اور پھر یہ معراج جسمانی ہوا تھا یا روحانی ہوا تھا، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مختصر وقت میں تفصیل سے گفتگو کریں۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسے معجزات سے نوازا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی انسان کو اس طرح کے معجزات نہیں دیے گئے، اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیے جائیں گے۔ اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، اور یہ ایسا اعزاز ہے جس میں سوائے تمام نسل انسانی بشمول انبیاء، صالحین، مرسلین، کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شرف میں ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی معجزہ قرآن پاک کی شکل میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جس کے مد مقابل قیامت کی صبح تک کوئی ایک آیت بھی بنانے کی سکت نہیں رکھتا۔ اس کی مثل بنانے سے دنیا عاجز آ چکی ہے۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بالا کا سفر کرنا، اور وہ اتنا شاندار سفر کہ جس کی جو ہے وہ مثال نسل انسانی کا پورا نصاب تاریخ جو ہے، جس میں واقعات تاریخی ہوں، پوری تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس سفر کی مثال کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی امتی کے پاس ہے۔ یعنی اب اس دو خصوصیات کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علمی ہے، ہم آج اس پہ گفتگو نہیں کریں گے۔ آج ہمارا دوسرا معجزہ ہے جس کو معراج کا معجزہ کہا جاتا ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ واقعہ معراج ایسی چیز ہے، یہاں پہ جو وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ سطحی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، کسی غلام احمد پرویز کی، کسی منکر حدیث کی، یا کسی کی بھی کتاب پڑھ کر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس واقعے کا ہم نے انکار کرنا ہے، اور انکار کرنے کے لیے ان کو کوئی یہ دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ ہماری کتاب و سنت کی نصوص میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بس اتنا پتا ہو کہ جو انکار کرنے والا واقعہ شخص ہے، اس کے نام کے ساتھ پیچھے ڈاکٹر لکھا ہو، پروفیسر لکھا ہو، اور آخر کے اندر یہ لکھا ہو کہ یہ بات امریکی ریسرچ سینٹر کی یا فلاں تحقیقاتی اکیڈمی نے اس بات کی تردید کی ہے، تو آنکھیں بند کر کے اس یورپ پر اپنی پیغمبر کی باتوں کو چیک کرنے کے معاملے میں اس یورپی اور مستشرقین یورپ کی تحقیقات پر ایمان لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج والے واقعہ کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ، سب سے پہلے اس امت میں جس طبقے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج الی السماء کا انکار کیا، وہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ نے اس معاملے کو یہاں تک کہا کہ یہ اسراء ہے، اور اس میں جو واقعہ ہوا ہے قرآن پاک میں تو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا تذکرہ ہے، اور کچھ مشاہدات دیکھنے کا تذکرہ ہے، آسمانوں پر جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ محض ایک اضافہ ہے، تحکم ہے، سینہ زوری ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ اسراء اور معراج میں فرق ہے۔ اگرچہ ایک ہی رات یہ سب کچھ ہوا،
اسراء بھی ہوا اور معراج بھی ہوا۔ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور اسراء سارا جسیرو سے پیدل چلنا، جس کے قدموں کے زمین پر نشان پڑے، سیر کرنا، اس کو اسراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اسراء کا تذکرہ ہے، اور اسراء جو سیر کرنا، پیدل چلنا، یہ قدموں کے نشانات چھوڑتے ہوئے جانا، تو چاہے وہ اپنے قدم ہوں یا سواری کے قدم ہوں، یہ تو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو آگے کا معاملہ ہے عروج، جس میں معراج، زمین سے آسمان کی طرف سیڑھی کا لگا کر چڑھنا، تو اس کا تذکرہ کتب حدیث میں بھی موجود ہے، اور کتاب اللہ ان احادیث مبارکہ کی تائید کر رہی ہے، ان کی تردید نہیں کر رہی۔ جب ان دو باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھا کہ اسراء مکہ سے مسجد اقصیٰ تک جانا ہے، اور معراج مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے سیر کے لیے جانا ہے، آسمانوں کی سیر کرنی اور وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرنا، ان چیزوں کا تعلق معراج کے ساتھ ہے۔ اب ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس واقعے کے بارے میں عجیب بات ارشاد فرمائی، اور میں کان علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مع اللہ تعالی مقامات یغبطها الاولون والآخرون احدهما فی الدنیا لیلۃ المعراج وثانیہما فی العقبہ وهو المقام المحمود۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو مقامات، اگرچہ آپ کو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جن پر لوگ غبطہ کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان مقامات کی بات نہیں ہے۔ ہم فی الحال دو مقامات کا تذکرہ کریں گے کہ جو مقامات لوگوں کے لیے قابل رشک ہیں، قابل غبطہ ہیں، اور وہ قابل حیرت بھی ہے، باعث حیرت بھی ہیں۔ ایک احدھا فی دنیا، ایک معاملہ دنیا میں پیش آیا، اور وہ معراج کی رات ہے، لیلۃ المعراج ہے، اور دوسرا آخرت میں ہوگا، اور وہ مقام محمود ہے۔ تو یہ دو واقعات جمع ہو گئے جنہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی واقعہ معراج کو اعظم المعجزات لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر اخص الخصائص، فضائل اور اشرف کمالات ہیں، ان سب میں سب سے بہتر، اشرف، افضل اور جو اعلیٰ معاملہ ہے، وہ اسراء اور معراج کا معاملہ ہے۔ کیونکہ نبی یا رسول کو اس سے، کسی بھی نبی یا رسول کو اس سے مشرف اور مکرم نہیں فرمایا کہ اس مقام تک کسی کی رسائی ہو سکے جو رسائی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اور کسی اور نبی کو وہ چیزیں، وہ مقامات، وہ چیزیں نہیں دکھائی گئیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ اور حکیم الاسلام، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی سیرت النبی پہ کتاب نشر الطیب کہ جس کے بارے میں علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی آفت زدہ علاقے میں، طاعون زدہ علاقے میں نشر الطیب کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت، اس عمومی بیماری کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کمالات نبویہ کے عظیم الشان واقعات میں سے جو سب سے اہم ترین واقعہ ہے، وہ واقعہ معراج ہے۔ اور سب سے اعلیٰ ترین جو بڑی عمدہ توجیہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی، وہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ معراج در حقیقت تسخیر عالم کا اشارہ ہے، کہ عالم میں جتنی بھی کائنات ہے، زمین کو فتح کرنا، زمین اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ سارا یہ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی کر دے گی، لیکن اللہ کے نبی جو اس امت کے امام اور سردار ہیں، عرش تک ان کی رسائی دے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب دور انہی کا چلنے والا ہے، تو اور پوری کائنات جو ہے وہ ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسخر ہوگی۔ زمین و آسمان، قرہ ناریہ، حاریہ، جتنے بھی خلا ہے، سب پر ہمارے پیغمبر کا راج چلنے والا ہے۔ اس لیے تسخیر عالم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ عرض کروں گا، لیکن جو ایک بات شیخ کیا نام ان کا، بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں ارضی مخلوقات کو آسمانی کی سیر، سماوی مخلوقات کی سیر کرانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے
کسی کو زمین سے اٹھا کر، زمین کی مخلوق ہے، زمین پہ پیدا ہوئے، زمین کے باشندے ہیں، انہیں اٹھا کر السماوات العلیا میں لے جانا اور وہاں لے جا کر سیر کرانا، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اس شرف کے ساتھ اللہ نے حالت بیداری میں کسی کو بھی نہیں نوازا۔ اور یہ بات بھی تمام بہنوں کے ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج مبارک تھا، یہ آسمان کی طرف اس طرح جانا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں، یہ صرف ایک بار ہوا ہے۔ یعنی باقی ٹوٹل معراج تو زیادہ بھی ہوئے ہیں، جیسے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ غالباً ٹوٹل معراج 33 بار ہوا ہے، اور وہ 33 بار غالباً 32 بار ان میں حالت خواب میں ہے، ایک بار حالت بیداری میں ہے۔ اور یہ جو حالت بیداری میں آپ نے اسی روح المال جسد کے ساتھ معراج کیا ہے، آسمانوں کی سیر فرمائی ہے، اسی پر سب سے زیادہ اعتراضات ہیں ملحدین کو، مستشرقین کو، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو۔ میں تعلیم یافتہ نہیں کہہ رہا، تعلیم یافتہ اور چیز ہوتا ہے، تعلیم یافتہ اور چیز ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ اسے کہتے ہیں جس کا علم اسے اس کے رب سے ملائے، وہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور جس کا علم اس کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جائے وہ شخص تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا علم اس کے لیے ایک آفت اور مصیبت ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں۔ یہ میری اپنی اصطلاح ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ سمجھ لیجئے، لیکن چونکہ یہ سفر ایسا تھا کہ اس میں بہت سے گندے خیالات کو اڑنا تھا، بہت سے گندی فکر کے لوگوں نے اس پر اعتراضات کر رہے تھے اور بےہودگی کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا تھا، تو اللہ نے اس کے آغاز میں ہی پاکیزگی کا تذکرہ فرما دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی پہلے نمبر پہ پاکیزگی کا تذکرہ کیا گیا تاکہ وہ تمام دماغی، ذہنی جو گندگیاں ہیں جن کے دلوں میں وساوس پیدا ہو رہے ہیں، عقلی شبہات، وہ سبحانہ کے لفظ کے ساتھ ہی صاف ہو جائیں کہ پہلے سب کو صفایا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر۔ اور دوسری چیز ہے، اللہ نے اس کے بارے میں خود اس کا سبب بیان کر دیا ہے کہ میں نے یہ معراج کیوں کروائی ہے، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سیر اپنی قدرت کے مشاہدات کی طرف دکھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بہت سارا یعنی کائنات کے اندر جو راز ہیں، اپنے بہت سے راز ان پر کھولنے کے لیے میں نے ان کو یہ سیر کروائی، جس کو کہتے ہیں کہ یہ معراج ہے۔ اب اس سیر کے کروانے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اور آگے جا کر خود وضاحت فرما دی۔ یہ گرچہ اس سیر کیسے کروائی گئی، اس کی وضاحت کتب حدیث میں 20 مقامات پر، سنن بخاری میں بھی یہ بہت تفصیل سے بتایا گیا، کیا کیا دیکھا گیا۔ وہ رات ہی ساری عجائبات کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھلایا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان تمام احادیث کی تائید فرما رہے ہیں جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرنے کا تذکرہ ہے، آسمانوں پر جانے کا تذکرہ ہے، یا وہ ادھر جنت اور جہنم کو دیکھنے کا، اہل جنت کے انعامات، اہل جہنم کے عذابات، یہ سب چیزیں دیکھنے کا تذکرہ ہے، اور ساتھ اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے، تو اس کی خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو یہ ایک وضاحت ہے کہ وہاں پہ کچھ وحی بھی ہوئی ہے، اور ایسی وحی جو اللہ اور بندے کے درمیان خاص تھی، جس میں کوئی اور تیسرا آدمی شریک نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج برحق ہے، اور اس کے حق ہونے پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علامہ سراج الدین بلقینی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، ان سب نے کہا کہ خبر المعراج حق، کہ جو واقعہ معراج کی جتنی بھی اخبار ہیں، جتنی احادیث ہیں، یہ حق پر مبنی ہیں، ان کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عقل پرستوں نے، جنہوں نے عقل کی بنیاد بنا کر عقل کو واقعہ معراج کا انکار کیا اور پھر اس کے لیے تعویلات لے کر آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، اگر تمہارے پاس کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں معراج کروایا کیا ہے، آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہ کرنا کہ معراج کی رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گم ہونا نہیں دیکھا، کہ آپ کا جسم گم ہو گیا ہو۔ حالانکہ جس معراج میں اختلاف ہے، جس معراج کے معاملے پہ اعتراضات ہیں، وہ واقعہ معراج تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بلکہ ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرا جسم گم نہیں ہوا، تو اس سے حضرت عائشہ کو کیسے پتہ چلا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جس معراج سے نفی کر رہی ہیں کہ آپ کا جسم گم نہیں ہوا، وہ مدینے میں ہونے والا معراج ہے،
اور جو معراج تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور آسمانوں کی سیر کر کے آئے، تشریف لائے، تو وہ معراج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شوبہ سے پہلے کا معراج ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو شیخ، یہ آواز آ رہی، کوئی سوال ہے درمیان؟ اب اچھا نہیں، اب بات سمجھیے، شرم اپنا کیا نام اس کا، بدر العمالی فی علم العقائد کے اندر شیخ محدث جلیل ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اما الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فثبوته بالکتاب والدہ یکفر منکرہ، کہ فرمایا جو اسراء کا منکر ہے وہ کافر ہوگا، چونکہ قرآن پاک نص قطعی ہے، اور نص قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں نص قطعی ہیں، یہ بات میں نے شاید آپ طالبات کو پڑھائی یا نہیں، یا شاید تخصص کے شعبے میں پڑھائی تھی، جو بنا تخصص میں ہے، کہ تین چیزیں نص قطعی کے حکم رکھتی ہیں: ایک اللہ کی کتاب، ایک امت کا اجماع، اور ایک تواتر۔ تو ان تین کی قطعیت برحق ہے، ان میں سے تو کوئی تواتر کا منکر ہو، کتاب اللہ کا منکر ہو، یا اجماع امت کا منکر ہو، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو فرمایا چونکہ اسراء والا واقعہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو فثبوتہ بالکتاب، اس کا ثبوت کتاب سے ہے، والدہ یکفر منکر ہو، اسی وجہ سے جو منکر کو تکفیر کی جائے گا اسے کافر کہا جائے گا۔ واما المعراج الى السماء، بہرحال جو معراج ہے آسمان کی طرف، تو اس میں اس کا جو منکر ہے نا، منکر مبتدع لا کافر، اس کا منکر مبتدع ہے، کافر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ وہ احادیث سے ثابت ہے، اور احادیث کا منکر جو ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو کافر نہیں کہا جاتا، جو کسی حدیث کا منکر ہو جائے، خبر واحد کا منکر ہو جائے، تو اس کو بدعتی نہیں کہا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو بدعتی کہا جائے گا۔ تو اسی طرح اس پر بہت سے پھر علماء نے واقعہ معراج پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ ایک لمبی تفصیل ہے، بالخصوص جو علامہ کیا نام تھا ان کا، محمد بن یوسف صالحی تھے، ان کی ایک کتاب ہے، 400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، الآیات العظیمۃ الباہرہ فی معراج سید اہل الدنیا والآخرہ، اور یہ ان کی کتاب ہے، علامہ ابن نجیم کی ہے، ملا علی قاری کی ہے، المدارج العلا المدارج العلوی فی معراج النبوی، اور بھی کئی کتب ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی پہ اتفاق بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جسم کو معراج ہوا، ورنہ یہ آزمائش نہیں بنتا، کیونکہ خواب کسی کے آزمائش نہیں ہوتے، خواب کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال کروں، آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں امریکہ، تو سب کے دماغ میں ایک سیکنڈ کے بھی ہزار حصے میں امریکہ کا تصور آ گیا۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں کہ مدینہ، تو آپ کے ذہن میں فوراً مدینہ منورہ کا تصور آ گیا۔ جب آپ کے تصور کی پرواز اتنی وسیع ہے کہ تذکرہ آتے ہی آپ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں مدینہ اور امریکہ اور جو بھی کہو، تاکہ اللہ کا عرش کتنی دوری پر ہے، تو یہ تو ہمارے علم ہی نہیں ہے، اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا۔ لیکن ابھی میں نے ادھر سے عرش کا لفظ بولا، آپ سب کا دماغ عرش پہ چلا گیا، تو یہ انسان کے تخیل کی پرواز ہے۔ تو اس پرواز پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ تو قابل اعتراض ہے بھی نہیں، کسی کا خواب میں عرش پہ چلا جانا یا کسی کا خواب میں کوئی کرنا، تو اس پر کفر اسلام کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ کسی کے خواب کا انکار کرے جو ایسا۔ لیکن امت کی آزمائش، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بنا کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے۔ اب دیکھیے، جب اسی جسد انصری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں، تو اب ان امت کی آزمائش شروع ہوئی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گئے اور کہا جا کر کہ جی دیکھیے، پہلے نمبر پہ مثال کے طور پر ان کے لیے اللہ نے معراج پہ اسپیشل سواری بھیجی آپ نے، اور براق یعنی اس گھوڑے کو، جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا تھا، تو ایسا کہ جانور بھیجا، خچر نما براق، اس کو بھیجا گیا۔ اور یہ شاہی دستور ہے ہمیشہ کہ جب کسی کو بادشاہ اپنے محل میں بلاتا ہے تو اس کے لیے اپنی اسپیشل پروٹوکول والی گاڑی بھیجتا ہے، اور پروٹوکول والی گاڑی پر بیٹھ کر وہ بادشاہ سے ملنے آتا ہے، وہ اپنی گاڑی یا اپنے رکشے پہ ڈائریکٹ شاہی محل میں نہیں چلا جاتا کہ میں تو سادہ سا آدمی، میرے پاس اپنی بائک ہے، میں اسی پہ بادشاہ سے مل لیتا ہوں، نہیں، بلکہ وہ جیسے بھی آئے لیکن ایک خاص مقام سے اس کو بادشاہ کی یا اس کے گھر سے شاہی سواری وصول کرے گی۔ جیسے اس کی مثال ہمارے قریب یہ کیا آواز آ رہی ہے درمیان سے؟
तो ये उनका दूसरों का माइक बंद कर देना, फिर सवाल जवाब के जब सेक्शन होगा फिर खोल दें। तो मैं अर्ज कर रहा था, तो अब मेराज में आपसे जैसे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी बग्गी भेज दी उनके लिए कि हजरत ये मैं स्टेशन पे अपनी घोड़े बग्गी भेज रहा हूँ, वो आपको लेकर चली जाएगी। इसी तरह अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जब पीर मेरे अली शाह साहब से मिलने गए, तो उन्होंने भी स्टेशन पर बग्गी भेजी और स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए। तो ये एजाज है। तो आज तक दुनिया के तमाम मुतमद्दन मुल्कों में उस वाक़या मेराज की बुनियाद पर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें घोड़े पर या घोड़े के करीब करीब जानवर पर गए थे, तो आज भी मर्सिडीज और इनमें से निकाल कर बकायदा घोड़े की बगियों पर बिठाकर एजाज दिया जाता है कि ये एजाज है बादशाह वक्त का, कि वो इस बादशाही शाही सवारी घोड़े को कहा जाता है, तो उस पर बिठा कर ले आया था। तो अल्लाह ताला ने वो जानवर को भेजा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। अब दूसरी बात ज़हन में रखिए, फिर ये सवाल ये पैदा होता था इन मुल्हिदीन का कि जो मुशरिकीन मक्का के लिए आजमाइश हुई, कहा गया कि देखिए वो कैसे हुआ, एक ही रात में एक ही लम्हे में इतने आसमानों की सैर, जिसका जमीन से 22,000 साल की मुसाफत पर सफर है, और ये एक रात के एक लम्हे में लैलन, जिसको कहते हैं छोटा सा रात का टुकड़ा, उसमें कैसे हो गया। तो आप जो पाकिस्तान में रहने वाले हजरात है, वो तो बिलखुसूस जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बिलअमूम वो जानते हैं कि जब भी कोई वजीर आजम का प्रोटोकॉल गुजरता है तो रास्ते रोक दिए जाते हैं, सवारियां रुक जाती हैं, रोड साफ किए जाते हैं, साइडों से ट्रैफिक रुक जाती है। कोई उस वक्त बादशाह के गार्ड ऑफ ऑनर का जो चलने वाला होता है, उसमें क्या कहते हैं उसको, ऊपर कोई जहाज सफर नहीं कर सकता कि जो बादशाह की सवारी जाए, तो साइडों से इशारे बंद करके बाकायदा ट्रैफिक का रोक दिया जाना और रोक कर उसको प्रोटोकॉल देना। तो ये तो आज भी मुरव्वज है, जो कि इंसानों की सल्तनत है। तो जो रब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमानों पर बुलाया, वो तो पूरी कायनात का मालिक है। तो उसके लिए जमाने को रोक देना, अब उसमें ये कहना कि वक्त कैसे हुआ, तो कैसे का सवाल तो तब होता जब घड़ी चलती रहती, तो जमाना हरकत करता रहता, और फिर कहते कि वक्त गुजर गया। जब सब कुछ ही रोक दिया गया एक लम्हे के लिए, तो इस जब उसमें इस लम्हे के दौरान कितने हजार साल गुजरे, कितने अरसे गुजर गए, कितने जमाने बीत गए, इससे हमारी कोई गर्ज नहीं है कितने जमाने गुजर गए, बल्कि हमारी गर्ज इस बात से है कि वो जमाना रोक कर नब्ज आलम को अल्लाह ने रोका, और रोक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई और बुलाया गया, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल था। और ये आज भी बादशाह के गुजरने पे इर्द गिर्द की ट्रैफिक और इशारे और सड़कों पे लोगों को रोक दिया जाता है। तो ये दुनिया का प्रोटोकॉल है। तो अल्लाह की जात तो पूरी कायनात की मालिक है, तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज में नब्ज आलम को रोक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज पर जाना, ये एक खत्म नबूवत की दलील भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खत्म नबूवत के मामले में अल्लाह ने अर्श की सैर करवा के बता दिया। अब कायनात का कोई जर्रा बाकी नहीं रहा, चूंकि किसी और नबी को ये एजाज नहीं मिला, कोई जर्रा बाकी नहीं रहा जिस पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत कायम ना हो। जब अर्श जैसा जो मरकज है, यानी जहां से तमाम अहकामात का नुज़ूल होता है, जब उस पर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे आ गया है, तो बाकी इसके बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। ये सल्तनत अब अपनी आलमगीरियत की आखिरी सतह को पहुंच चुकी है। अब ये आलमगीर हो गया है, आलम का कोई हिस्सा भी इस सल्तनत की हदूद से बाहर नहीं है। तो ये इसमें इशारा मिला इस बात की तरफ। फिर उसके बाद एक और बात जहन में रहे, मैं तमाम तालिबात और जहाँ मौजूद तालिबीन से ये अर्ज करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने से पहले शक सदर किया गया। आप सल्लम के सीने अतहर को खोलकर कल्ब अतहर को बकायदा इसमें जमजम से धोया गया, कि उसमें खास वो अनवारात, वो तजल्लियां वो डाल दी गई, ताकि वो उस मकाम के मुतहम्मिल हो सके जो अगली मंजिल में पेश आने वाले हैं। जैसे हमारे भी आता है, जब हमें सफर करना हो तो हमारा एक मिजाज होता है कि इस तरह की खुराक खानी, हर एक बंदा अपनी तबीयत के मुआफिक खुराक खाता है कि मैंने सफर करना है, कोई हल्की खुराक खाता है, कोई हैवी खुराक खाता है। तो हर एक अपने मिजाज के मुताबिक सफर करता है, तो अपने अंदर ताकत लेता है। तो जितना बड़ा सफर दरपेश हो उसके हिसाब से तैयारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि अल्लाह की तरफ सफर था, तो जितनी उस सफर के लिए अनवारात और तजल्लियात चाहिए थी, दरकार थी, वो सारी की सारी कल्ब अतहर में भर दी गई जमजम से धोने के बाद। तो यहाँ पे एक सवाल बाद मुल्हिदीन का मैंने पढ़ा था किस जगह, मुझे अब याद नहीं आ रहा किस किताब में, कि इंसान का दिल निकाल कर साइड पे रख दिया जाए तो वो एक लम्हे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये कैसे है कि अल्लाह के नबी का दिल निकाल कर धोया
اور دھو کر اس کو سائڈ پہ رکھ کر دھویا گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی رہے۔ تو یہ وہ بوگس اعتراض ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر والے واقعہ کو بنیاد بنا کر ہی کیا جاتا ہے، ورنہ آج بھی جو ٹرانسپلانٹ سرجری ہوتی ہے، ہارٹ سرجری، اس میں دل کو نکال لیا جاتا ہے، نکال کر اس کے سائڈ پہ کسی پیالے میں رکھ کر اس کی پورا علاج کیا جاتا ہے، پھر اس کو پڑیا پہ فٹ کیا جاتا ہے، اور اس دوران مصنوعی طور پر مردہ زندہ رہتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا وہ انسان زندہ رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی موت طاری نہیں ہوتی۔ تو جب انسان اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی بھی مریض کا دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے، اس میں سرجری کرنے کے لیے ایسا کر سکتا ہے، تو اللہ کی ذات کے تو ہاتھوں میں دل ہے، خزانے۔ پھر چونکہ انسان یہ سہولت مشینوں کو ساتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کی ذات مشینوں کی محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کو سہولت لینے کے لیے کسی بھی یعنی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہارٹ سرجری کے لیے فلاں ہاسپٹل میں لے کر جائے، اس کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ پھر اللہ نے اس عنوارات کو بھرا کس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور یہ ایک انسان کی فطرت ہے، جب اس میں دوڑنا ہو تو کیا کرتے؟ پہلے دودھ پیو جی، دوڑ لگانی ہے۔ اس طرح جس ریسلنگ کے میدان میں اترنا ہو، ان کو اچھی خوراکیں کھلائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آخر میں وہ انجیکشن ہوتے، پتہ نہیں کچھ سٹرائڈ وغیرہ کے، وہ لگتے ہیں ان کو، تاکہ ان کا فائٹ ہے، اور یہ فائٹ کے اندر یہ نا ان کو دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر لڑے اور فائٹ کریں، تو ہر چیز کے حساب سے خوراک دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا اوپر کی انتہاؤں تک۔ اوپر کی انتہا زمانے کی ایک سائڈ کی انتہا عرش الہی ہے، اور دوسری سائڈ کی انتہا جو ہے وہ روز محشر ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ یہ دونوں انتہاؤں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک انتہا بیک میں جہاں سے پوری کائنات کے لیے احکامات چلے، حضرت آدم کو جو ہے وہ زمین پہ مبعوث کیا گیا، جنت بنائی، دوزخ بنائی گئی، سورج، شمس و قمر کا، لیل و نہار کا، ہر چیز کا نظم کائنات میں کیا گیا۔ تو اس تمام احکامات کے جو اترنے کی جگہ ہے، محبت ہے، وہ محبت ہے عرش الہی، اور جو منتہا ہے وہ قیامت کا سور پھونکا جانا ہے، وہاں پہ انتہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے انا وساط کہاتین، میں اور قیامت ہم دونوں یوں ہیں، اور سنا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہوں۔ یعنی میرا سفر اس اعتبار سے میں آخری ہوں، نقطہ کمال کو پہنچے گا جب میں عرش پہ جاؤں گا، اور تمہارے سفر کا نقطہ کمال تب ہوگا جب تم حشر میں جاؤ گے، ہر شر کا سامنا کرو گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کے ساتھ آپ کے قلب اطہر کو دھو کر تو اس مقام کے لیے ڈوز دی گئی، خوراک دی گئی، صحت مند، کہ یہ اس سفر کو کر سکے خیر وفیت کے ساتھ، جو سفر اوپر کی تمام انتہاؤں کے نقطہ کمال کو پہنچنے والا تھا۔ اور اب امت نے سفر کرنا قیامت تک، تو انہیں بھی ڈوز چاہیے تھی نا، انہیں خوراک چاہیے تھی، جیسے ایس ایس جی کمانڈوز کی خاص خوراک ہوتی ہے، مرغے لڑانے والوں نے لڑنے والے مرغوں کو کشمش کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، بہت ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے گھوڑے دوڑ کے لیے رکھے ہوتے ہیں، وہ گھوڑوں کو بادام مربے وغیرہ کھلاتے ہیں کہ یہ ہمارے گھوڑے دوڑ والے ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ ہے زندگی میں، جس کام کو جس چیز کے لیے تیار کیا گیا ہو، اس کو اسی حساب سے خوراک کھلائی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو۔ لیکن حیران جائیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے بارے میں جانتے تھے کہ میرا واقعہ معراج یہ میرے اس سفر کی انتہا ہے کہ جہاں میں عرش اللہ پہ پہنچوں گا، اور اس کے بعد میری امت کا سفر جو شروع ہوگا، جس نے بھی تو قیامت تک جانا ہے۔ تو جس زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا تھا، اللہ کے نبی نے اسی زمزم میں واپسی پہ آ کر اپنا لعاب دہن ملا دیا، اور پوری امت کو اپنا جھوٹا پلا دیا۔ اب پوری امت جس نے زمزم پیا ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم سے ڈول منگوایا، اس میں کلی کی، وضو کیا، اسی پانی میں کلی کی، اور اپنی کلی والا مبارک پانی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، تاکہ جو بھی زمزم پیے وہ اس کے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی چلا جائے۔ یہ جھوٹا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہماری وہ ڈوز ہے، ہماری وہ خوراک ہے جو ہمیں قیامت تک جو ہے وہ زندہ رہنے کی یہ طاقت دیتی ہے۔ بحیثیت امت ہم اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں، اب دنیا کی طاقتیں آئیں، دنیا کے کفر اکٹھے ہو کر آئیں، ہم پر حملہ آور ہو جائیں، کوئی غم نہیں ہے ذرا برابر بھی۔ حتیٰ کہ دجال، ایک نہیں 100 دجال بھی آج اس امت کو کوئی غم نہیں ہے۔ اس امت میں اتنا کرنٹ بھر دیا ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مبارک پانی پینے میں، زمزم پینے میں۔ اور یہ حیرت کی بات ہے، کوئی مسلمان آج تک مجھے ایسا نہیں ملا جس نے زمزم نہ پیا ہو۔ تو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ ہر جگہ پہ وہ رحمت پہنچ جاتی ہے، اور لوگ اس کو پی لیتے ہیں، اور وہ پیتے جاتے ہیں تو اپنے نبی کے دین کے لیے، کوئی تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے، کوئی جہاد میں جا رہا ہے، کوئی مدرسوں میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے،
تو یہ وہ سب جو ہے نا وہ ساری محنت، سب تگ و تاز اسی وجہ سے ہے کہ یہ امت کو ڈوز اللہ کے نبی کے مبارک ہونٹوں سے دلوائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی عقیدت کے ساتھ ذہن میں آئی تو میں نے عرض کر دی۔ اب اگلی بات کو سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے، آپ پر بہت سے معاملات کھولے گئے، آپ کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک واقعہ اور پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے، اس واقعے کی بنیاد بنا کر جب بہت سارے لوگوں نے انکار کیا واقعہ معراج کا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فرمایا استحالہ اور استبعاد میں فرق سمجھنا چاہیے۔ استحالہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا ویسے ہی محال ہونا، اور استبعاد کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل سے بعید ہے اس چیز کا پایا جانا، ممکن ہے وہ پائی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو مبارک محنت ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں وہ استحالہ ہوا ہے، کہ وہ استبعاد ہوا ہے کہ ہماری عقل میں وہ نہیں آ رہی۔ آپ کا یہ مبارک سفر ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ عقل میں نہ آنا یہ اور بات ہے، لیکن عقل سے بعید ہونا یہ اور بات ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اب ایک آدمی نے، ایک عیسائی نے کہا، اس نے کہا کہ دیکھیے حرکت فلک جو ہے یہ زمانے کی جو حرکت کر رہا ہے، دن رات سورج طلوع، اس نے فرمایا حرکت کبھی موقوف بھی ہو جاتی ہے۔ اس نے حضرت نے فرمایا، وہ حضرت اس سے پوچھا، اس نے کہا جی کبھی کبھی رک بھی سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب رک سکتی ہے تم مانتے ہو کہ اس کا رکنا، حرکت فلک کا، زمین و آسمان کا رکنا ممکن ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ ہمارے نبی کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کے اس کی کوئی مثال نہیں ہے پہلے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو مدعی ہوتا ہے، مدعی کے ذمہ دلیل ہوتا ہے، نظیر نہیں ہوتا، کہ ہم دلیل ساتھ نظیر بھی دیں، مثال بھی تمہیں پیش کریں۔ تو ہم جو دعویٰ رکھتے ہیں اس پر ہم نے دلیل پیش کر دی، اب نظیر پیش کرنا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہم مثال پیش کریں کہ بھی پہلے کوئی ایسے آسمانوں پر نہیں گیا، تو پہلے نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے بعد میں بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا سفر کیا۔ جب وہ خصوصیت ہے تو خصوصیت کیسے ہی کہتے ہی اسی کو ہے، یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو کسی ایک میں پائی جائے اور دوسرے کسی میں نہ پائی جائے اسی کو تو خصوصیت کہتے ہیں۔ تو اگر ہم مثال پیش کر لگ جائیں فلاں 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 گیا ہے اس سے، تو اس کا مطلب پھر خصوصیت تو نہ رہی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرنا اور کر کے نسل انسانی کو وہاں کے حالات و واقعات کا مشاہدہ کروانا۔ تو یہاں پر دوسری جو چیز ہے وہ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے جو ہمارے لیے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو اس وقت فرشتے نے کہا، جبرائیل نے، کہ اے محمد یہاں پر اتریے اور تھوڑی سی نماز پڑھ لیجیے، یہ آپ کے جو ہے نا وہ مقام بننے والا ہے۔ تو فرمایا کون سا؟ فرمایا یثرب ہے، اور آپ ان قریب اس کی طرف ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ اب آپ نے وہاں آنا ہے، آپ آئے اور آپ نے وہاں کر ہجرت کی، اور سوری نماز پڑھی، نیچے اترے، نماز پڑھی سواری سے اتر کر۔ اب اس کا مطلب یہ ہجرت کا سفر مکہ سے شروع ہوا تھا، مدینہ مدینہ سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل قدم قدم پر رہنمائی فرماتے گئے، اور دوسری ایک رہنمائی یہ فرمائی کہ بعض نبیوں کے راستے میں مقامات آئے بھی، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام فلاں کا ہے، یہ مقام فلاں نبی کا ہے، آپ اتری اور یہاں پہ نماز پڑھیے۔ اس سے پتہ چلا کہ متبرک مقام پر یا کسی متبرک شخصیت کے پاس نماز پڑھنے سے اس میں وہ برکت آتی ہے، وہ تبرک کے لیے اقرب الاجابت ہوتی ہے۔ جیسے آتا نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب بھی مجھے زندگی میں مسئلہ پیش آتا ہے تو میں ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر جو ہے نا وہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب میں ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر نماز پڑھتا ہوں تو میرا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ قبر سے فیض کا ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بقع مبارکہ ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اتر رہی ہے۔ اسی رحمت کے جلوم میں جا کر اللہ سے مانگ لو، وہ تو یقینی ہے کہ وہاں رحمت اتر رہی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس ہم دعا کرتے ہیں، ریاض الجنہ ساتھ ہے، وہاں دعا کرتے ہیں، تو مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ یہ متبرک مقامات ہیں، تو ان متبرک مقامات پر نماز پڑھنا، دعا کرنا، جبکہ حاجت روائی اللہ سے مقصود ہو، کسی غیر سے مقصود نہ ہو، تو یہ ایک برکت کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ اسی سفر معراج کی ہے،
جو کہ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو میں لیلۃ الاسراء کے اندر جب میں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند القصیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اگر اللہ آپ کو یہ توفیق دے اردن جانے کی، تو اردن کے اندر ایک قلعہ کرک ہے۔ قلعہ کرک یہ اسرائیل کے اور اردن کے بارڈر پر ہے، وہیں پہ وہ لیلۃ القصیب الحمراء کا علاقہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو پڑتا تو ادھر ہی اردن کی حدود میں ہی پڑتا ہے، تو وہاں پہ صحابی، وہ درخت بھی صحابی موجود ہے اردن میں، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی صحابی نے، اور وہ یعنی وہ آج تک زندہ موجود ہے، اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے، تو یہ اردن میں موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی قبر بھی، یہ قلعہ کرک جو ہے جو بارڈر پہ ہے اسرائیل اور اردن کے، وہاں پر موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان کا نبیوں کا نماز پڑھنا یہ بطور تکلیف کے نہیں ہے کہ وہ مکلف ہیں قبروں میں نماز پڑھنے کی، یہ بطور تلذذ کے ہے کہ لذت کے ساتھ، لذت کی وجہ سے ہے پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ قرآن پاک میں تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک موت نہ آ جائے، موت کے بعد تو عبادت ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھی دیکھیں، پھر اللہ نے قرآن پاک میں تو یہ بھی تو فرمایا ہے، جنت میں جا کر جنتی آخر میں اللہ کی حمد کیسے کریں گے، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ عبادت ہے، اللہ کی مدح کرنا یہ عبادت ہے، اور جنتیوں کی آخری عبادت یہی ہوگی کہ وہ صرف اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ اس کا مطلب عبادت تو جنت میں بھی ہوگی۔ ہاں، جن کو دنیا میں تنگ ہیں عبادت سے، ان کا معاملہ کوئی اور ہوگا، اس سے تو ہماری غرض ہی نہیں ہے۔ تو اب اگلی بات کو سمجھ لیجیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو میں واقعہ معراج سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلوں، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرے، انہیں قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے مسجد اقصیٰ میں، تو مسجد اقصیٰ میں حضرت جبرائیل نے براق کو مسجد اقصیٰ میں باندھ دیا، اور باندھا تو وہ جو سوراخ تھا جس کے اندر مسند بزار میں، جامع ترمذی میں شاید یہ روایت موجود ہے کہ اس کے اندر سوراخ میں مٹی کی وجہ سے وہ بند ہو چکا تھا۔ اب حضرت جبرائیل اس میں اپنی فوازہ عصبہ فیہا فخرہ کہا فشد بہل براق، تو اس سوراخ کو کھلا کیا اور اس میں رسی کی لگام ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں براق کو باندھ دیا، باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر جو ہے وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ لیکن مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر موقف دوسرا ہے، اور وہ موقف مجھے اقرب الی الصواب لگتا ہے، اگرچہ اکثر علماء نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو معراج کی رات آپ نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ کر گئے ضرور ہیں، لیکن جو نبیوں کو نماز پڑھائی ہے وہ معراج سے واپس آ کر نماز پڑھائی ہے، جاتے ہوئے نہیں پڑھائی، بلکہ واپس آ کر پڑھائی ہے۔ اس کو مقام حیات میں علامہ خالد موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں لکھا، ایک لمبی تفسیر ہے۔ تو بہرحال اب انہوں نے یہاں پہ وہ براق کو باندھا اور چلے گئے۔ اب دیکھیں، براق جیسا جانور روئے زمین پہ نہیں ہے، نہ یہ عام لوگوں کی سواری کے لیے، اس پر کبھی بھی آپ سنتے نہ پہلے کوئی سوار ہوا نہ بعد میں سوار ہوگا، تو جب اس کو کہیں جانا ہی نہیں تھا تو اس کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے، بالخصوص حضرت علامہ خالد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں اشارہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کسی کو تقوی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نبی ہو، غیر نبی ہو، تو تقوی سبب کا اختیار کرنا یہ جو ہے وہ شریعت میں معنی نہیں ہے، نہ تقوی کے خلاف ہے، نہ کسی عذر کے اپنا بزرگی کے خلاف ہے، بلکہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اوپر جا رہے ہیں تو اپنے براق کو باندھ کر نماز پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے مینار پر اتر آئیں گے، لیکن وہاں سے فرشتہ جب مینار تک لا چک سکتا ہے تو یونیورسٹی کی جامع مسجد کے مینار سے نیچے نہیں لا سکتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی کہ اب سیڑھی سے اتریں گے، کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور دارالاسباب میں چاہے وہ نیک ہو یا بد، عالم ہو یا جاہل، تو اس کے لیے سبب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسے طارق بن زیاد نے جب اندلس کے ساحل پہ سفینے اپنی کشتیوں کو جلایا تھا نا، تو اس وقت ان سے کسی نے کہا تھا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ اسباب کو ترک کر رہے ہیں، اور اسباب کو ترک کرنا تو شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن وہ ان کے سامنے جو آئیڈیا تھا، وہ اس آئیڈیا کے حساب سے ان کا یہ کرنا ٹھیک تھا۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا نا، تارک چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت گفتند کارتوب نگاہ خرد خطا است،
तारक ने जब उंदलस के साहिल पर कश्तियों को जलाया तो अक्लमंदों ने कहा कि आपने ये बहुत बड़ी खता कर ली है। दुरेम अज वतन बाज चूर सीम तर्क सबब ज़रूए शरीयत कजार वास्त, कि हम अपने वतन से दूर हैं और परदेसी हैं और असबाब को आपने जला दिया है, तर्क कर दिया है। तर्क सबब ज़रूए शरीयत कजार वास्त, तो शरीयत में असबाब का तर्क करना कहाँ जायज लिखा है। तो लेकिन कमांडर के सामने बात और होती है कि ये तो कारकुन फकीह तो अपने हिसाब से मुफ्तियाने कराम तो बात बताएंगे ना कि ये जायज नहीं है, लेकिन वो समझते थे इसके बगैर फतह नहीं हो सकती। तो तारक बरकरार शमशीर बगुफ्त, तारक ने अपनी शमशीर पे हाथ रखा और बोला, हर मुल्क मिल का के मिल के खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारा मुल्क है इसलिए कि हमारे खुदा का मुल्क है। ये हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स का माटो भी है, हर मुल्क मिल का के मिल के खुदाए मास्त, हर मुल्क हमारी मिल्क है इसलिए कि वो हमारे खुदा की मिल्क है। तो ये कहकर उन्होंने कहा कि हम कि परदेसी हैं ही नहीं, मुसलमान दुनिया के किसी खत्ते में परदेसी नहीं होता, हर खत्ता इसका अपना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजू इला अर्जु मस्जिद मतहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया और ताहिर बना दिया। तो जब पूरी जमीन है ही मस्जिद और मस्जिद हमारी इबादतगाह का नाम है, यहूदियों के कनीसा का या ईसाइयों जो ईसाइयों के कनीसा का, यहूदियों के सीनीगाह का या सिखों के धर्मशाले का नाम ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद हमारी इबादत है। तो इसलिए पूरी दुनिया में मुसलमान परदेसी नहीं होता, बल्कि ये जहां भी बैठ जाए वो इसी का डेरा होता है। तो अच्छा, अब यहाँ पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात है आगे गए, तो अब यहाँ पे एक कुछ असरार है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करवाई, और उन मुलाकात के करवाने में भी अल्लाह की बड़ी हिकमतें थी अल्लाह की तरफ से। जैसे मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहले आसमान पर, यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई आपसे सल्लम की, फिर दूसरे पे करवाई, फिर तीसरे पे करवाई, मुलाकातें हुई हैं जिन जिन नबियों से। तो हर नबी की मुलाकात में कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से कोई राज था। अब वो राज क्या है, इनके बारे में हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये तरतीब आगे पीछे भी हो जाए तो इस वक्त जेहन में नहीं, फिर आप वो दोबारा देख भी लेना, मैं बता भी दूंगा। तो अब आप सल्लम को जब मस्जिद अक्सा सॉरी आसमानों पर ले जाया गया, तो इसमें जो मुलाकात हुई, पहली मुलाकात इनसे करवाई गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो ईसा अलैहिस्सलाम से जो मुलाकात करवाई गई, और इसकी वजह ये थी कि ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आप सल्लम से सबसे ज्यादा करीब है, और जमीन के करीब जो है वो पहला आसमान जमीन के ज्यादा करीब है। तो यानी बाद उलमा ने लिखा है कि दूसरे आसमान पर हजरत याह्या और ईसा से मुलाकात करवाई गई, और पहले आसमान पर जो है वो हजरत आदम से मुलाकात करवाई गई। इसलिए आदम से मुलाकात करवाने में एक, हाँ ये हजरत मौलाना अजीज कांदी साहब ने माजरत आदम के बारे में लिखा है कि आदम से मुलाकात करवाई गई, कि आदम के मुलाकात करवाने में इशारा था आप वसल्लम के, कि चूंकि भी आपकी हिजरत तो नहीं थी मक्का से मदीना की तरफ, लेकिन ये बात समझ लें, मेरी हिजरत आसमान से जमीन की तरफ हो गई थी एक दुश्मन की वजह से, वो शैतान था। उसने ऐसी दुश्मनी की कि मुझे जन्नत छोड़कर निकलना पड़ा और दुनिया में जाना पड़ा। अब मक्के के शैतानों के साथ तंग आकर आपको भी मक्का छोड़कर निकलना पड़ेगा, और आपको जाना पड़ेगा उसमें मदीना में। तो ये एक जिहनी तौर पे एक सबक सिखा बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम से मिलवाया गया। मिराज की दूसरी शख्सियत जिनसे मिलाया गया होता याह्या और ईसा है, कि इनका जमाना कुर्ब का है, कि इनके और अल्लाह के नबी के दरमियान कोई और नबी नहीं है। लिअन्नहु अक़रबुल अंबिया अहदम मिन नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जमाने के एतबार से सबसे ज्यादा करीब हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तीसरे आसमान पर मुलाकात करवाएगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, और यूसुफ की वो शक्ल दिखाना जिसको कहते हैं ना, भाई मेरे घर का सामान बना उसका सैंपल ये देख लो। तो चूंकि जन्नत में सबसे सब उम्मत मुहम्मदिया की शक्ल जो इनको अता की जाएगी, वो हजरत यूसुफ की शक्ल अता की जाएगी, चूंकि सब नबियों में वो खूबसूरत थे। तो जन्नत में सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये खसूसियत होगी, जिसको खसाइसुल कुबरा में नकल किया है हजरत शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह गालिबन। वो फरमाते कि जन्नत में चूंकि सारी उम्मत मोहम्मदिया की शक्ल हजरत यूसुफ जैसी होगी, इसलिए अल्लाह ने तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ को दिखा दिया कि ये देख लें आपकी उम्मत इसी शक्ल की होगी। और चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाएगी। चौथा आसमान जो कि 7 में 4 का दरमियानी होता है। तो वरफाना हो मकान अलिया, और ये सबसे ऊंचा मकान है कि जगह है कि जिसमें उनको रखा गया। तो आप वसल्लम की उम्मत भी बकदाली का जालना को उम्मत वसता का मिसदाक है, दरमियानी उम्मत है। तो हजरत इदरीस से मुलाकात करवाने का मकसद ये था। और हाँ, एक और बात भी ध्यान में रखें, हम उम्मत दरमियानी है,
لیکن ہماری اصل پہچان علم ہے، تعلیم و تعلم ہے، اس لیے ادریس سے ملاقات درمیانی آسمان میں کروائی گئی ہے۔ اور چونکہ حضرت ادریس کا اصل نام اخنو ہے، الف خا نون واو عین اخنو، تو یہ اخنو ان کا اصل نام ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ان کو ادریس درسا یدرس تدریسن سے ادریس کہا جاتا ہے، تو یہ لکھتے پڑھتے بہت زیادہ تھے۔ اور کتاب الاوائل میں علامہ ابن عروبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ادریس پہلے کائنات کے شخص ہیں جنہوں نے ہاتھ سے لکھنا شروع کیا تھا، حضرت ادریس نے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑوں کو، اس جنگلی جانور کو سواری کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے گھوڑا محض ایک جنگلی جانور تھا، اور یہ ادریس ہی ہیں جن کے ساتھ ان کے وہ لکھے ہوئے صحیفے پڑے تھے کاغذ، تو بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تو بھیگ گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، تب آثار اور علامات کے طور پر بادل کا اجرا کیا گیا کہ آئندہ سے بارش آیا کرے گی تو پہلے بادل ہوا کریں گے، تاکہ آپ بادلوں کو دیکھ کر اپنے وہ کاغذات سمیٹ لیا کریں۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہے، یہ کتاب الاوائل علامہ ابن عروبہ کی بھی ہے، اور یہ مجھے ملی نہیں، میں نے پاکستان میں کافی ڈھونڈی، اب شاید پتہ نہیں کہیں آ گئی ہو، لیکن مجھے نا وہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی جو ہے وہ مل گئی ہے کتاب الاوائل، وہ ذرا مختصر ہے ابن حجر اسقلانی کی، اور ابن عروبہ کی کتاب الاوائل ذرا تفصیلی ہے۔ تو بہرحال سنا ہے ابھی مختصر، ہم شاید کراچی سے مل رہی ہے، معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہ حضرت ادریس چونکہ یہ علمی امت ہے، اس لیے اس کے چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت ادریس سے کروائی گئی، اور چوتھا آسمان درمیانی ہے، اور یہ امت بھی درمیانی ہے، اور علم اس امت کی پہچان ہے۔ اور پانچویں آسمان پر اس امت کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی، کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وہ بھائی ہیں کہ دعوت حق پہنچانے میں ان کے مددگار تھے، ساتھی تھے، اور ان کی یعنی کیا کہتے ہیں بات نہ ماننے کی وجہ سے، حضرت ہارون کی بات ان کی قوم نے نہیں مانی، تو وہ قوم ساری فقتلوا انفسکم کا مصداق ہو کر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ان کی اپنی قوم مشرکین نہیں مانیں گے، تو پھر یہ بدر و احد حنین میں قتل کیے جائیں گے، ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے گا، اس میں اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو بہرحال چھٹے آسمان کے جو راز تھے ان میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات کروائی گی، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر، چونکہ انہوں اللہ کی صفت کلام کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق تھا کہ یہ صفت کلام کے ساتھ متصف کیے گئے ہیں، تو عرفہ ہے اس وجہ سے، تو ان کو چھٹے آسمان میں رکھا گیا، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی۔ اور دوسری اس میں ایک راز بھی ہے، وہ راز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ہاتھوں اللہ نے ملک شام کو فتح کیا، تو ملک شام کو حضرت موسیٰ نے فتح کیا تھا، اور حضرت یوشع کے ہاتھ پر، ہاں سوری، حضرت موسیٰ کے بعد ان کے وزیر حضرت یوشع کے ہاتھ پہ ملک شام فتح ہوا، اور اللہ کے نبی اشارہ دیا گیا کہ آپ کے بعد آپ کو کوئی وزیر اس کو فتح کرے گا۔ اسی ملک شام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فتح کیا گیا، اور فتح کرنے والے جنرلوں میں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ تھے، لیکن اصل مین پیچھے کمانڈ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو یہ ایک اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ کے وزیر یوشع نے ملک شام کو فتح کیا ہے، آپ کا وزیر عمر بھی ملک شام کو فتح کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ملک شام فتح ہوا تھا، اور اسلام کے پرچم کے نیچے آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے، دنیا ہے بہترین جزا صدر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ انہوں نے ملک شام کو علم و فقہ کے ساتھ، تفقہ کے ساتھ بھر دیا، اور یہ صحابہ کا مسکن بن گیا، یہ پورا یہ شام کی پٹی، جو کہ دو عظیم طاقتوں کے درمیان گری ہوئی ایک تلوار تھی، یہ ملک شام کی زمین۔ میں نے چونکہ یہ جب سفر کیا تو دنگ رہا کہ ایک طرف کسرا ہے، ایک طرف کیسر ہے، ایک طرف یہ ایران والے ہیں اسی ملک شام کے، عراق کی سلطنت سلطنت فارس میں آتی تھی نا، تو یہ عراق کے ساتھ لگتی ہے ملک شام کی سرحد، دوسری سائڈ پہ قسطنطنیہ، یہ ترکیہ، یہ کیا ہے روم کا، رومیوں کا علاقہ، تو دونوں کے درمیان میں سینہ تان کر اگر کوئی شخص رہا ہے تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ کے نائب اور صحابی حق ادا کیا، دو سپر طاقتوں کے درمیان میں رہنا۔ پھر اگلا کمال یہ کیا کہ حضرت عثمان کے دور میں جب حضرت معاویہ نے، یہ خارجی بات ضمن میں درمیان میں آ گئی، پھر مجھے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے، بحری بیڑا بنایا، تو رومیوں کے پاس اس وقت بحری بیڑے میں 500 جہاز تھے، تو حضرت معاویہ نے جو پہلا حملہ کیا تھا روم پر اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ، تو 1700 جہازوں کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ خیر یہ ان کا ایک کمال تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کروائی، جو بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سب نبیوں میں افضل ہیں، اس لیے ان کو یہ بیت معمور کے ساتھ
رکھا گیا. اور بیت معمور وہ جگہ ہے جو بالکل خانہ کعبہ کے محاذات میں اوپر ہے. علماء نے جہاں تک لکھا اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سے نیچے اتارے اور تو وہ سیدھا آ کر جو رکے گا وہ بیت اللہ کے اوپر آ کر رکے گا. یہ بیت معمور جو ہے تو حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے. تو یہ 7 آسمانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں کی زیارت کروا کے پھر پہنچایا گیا سدرۃ المنتہا پہ. تو میرا خیال آپ کیا محسوس کر رہی ہوں گی کہ شاید استاد جی تو جیسے شیعہ ذاکر نہیں ہوتے وہ واقعہ کربلا سنانے لگ جاتے ہیں, تو اسی طرز پہ آج واقعہ معراج چل رہا ہے. لیکن خیر ٹائم بھی ہو گیا آپ کا, میں اس کو ابھی کلوز کرتا ہوں. تو سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے کہ اب اس کے آگے کسی نے نہیں جانا. تو یہ آخری مقام تھا یہاں پر آپ سب پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے. فکان قاب قوسین او ادنا, پھر ایک کو سے اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا. تو یہ ساری باتیں خواب کی نہیں ہوتی. یہ جتنی بھی تفصیلات ہیں ان تفصیلات اگر خواب کی ہوتی تو کسی کا اعتراض ہی نہیں تھا. خواب پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ اعتراض تو ہوتا ہے ہمیشہ جب کوئی شخص اس چیز کو بھرپور یعنی کہ ایسی حالت کا دعویٰ کرے کہ جو بظاہر نظر آنے والی نہ ہو. تو یہ نظر آنے والی یہ چیز نہیں تھی. تو آپ سوری عام عقل میں آنے والی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا, آپ اوپر گئے, اسرا ہوا, اسرا میں آپ مسجد اقصی سے بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف گئے. تو یہ ایسی آزمائش تھی جس سے بہت سارے لوگ مرتد ہوئے اور دین سے پھر گئے. تو یہ صفائی بھی ہو گئی, چھانٹی بھی ہو گئی, اور بہت سے کفار نے مذاق اڑایا. جہاں پر میں آخری بات بطور لطیفہ کا عرض کرتا ہوں کہ جب لطیفہ بھی نہیں, یہ ہنسنے والا لطیفہ نہیں, علمی لطیفے کی بات کر رہا ہوں, کہ جب ابو سفیان جو تھا یہ اس کے دربار میں گیا, ہرقل کے دربار میں, تو ہرقل نے بہت سارے سوالات کیے. تو ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا. مشرکین مکہ بھی اس وقت حیا کرتے تھے, جھوٹ نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹا نکلا تو میں کہاں کا سردار رہوں گا کہ لوگ مجھے ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ یاد رکھیں گے. تو سچ سچ بتاتا رہا. تو اب بتاتے بتاتے اس نے جب ہرقل نے کہا اپنے زعماء سے, علماء سے کہ دیکھیے بھئی یہ جو بات ہے کر رہے ہیں یہ بات تو بڑی زبردست, ساری باتیں سچ ہیں, اس میں تو کوئی بات بھی غلط نظر نہیں آ رہی, نبی ایسے ہی ہوتے ہیں, نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے. تو ابو سفیان نے کہا, میں نے فوراً کہا کہ اب وہ واقعہ معراج بیان کرتا ہوں, اس کو دیکھ کر تو یہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایسے واقعے کی خبر دوں جس کو تم جھٹلائے بغیر نہیں رہ سکو گے. اس نے کہا کون سا واقعہ؟ انہوں نے کہا معراج کا واقعہ. یہ کہتا میں ایک رات میں گیا مسجد اقصی میں گئے, پھر وہاں سے آگے آسمانوں پر گئے اور ہزاروں میل کا سفر کر کے جنت جہنم دیکھ کر مجھے ہے واپس آ گئے ہوں. تو بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں کائنات کے, تو سردار کو اپنی سلطنت میں تو جہاں مرضی جانا چاہے. یہ کیسا سردار ہے جو کہے آسمان و زمین پر میری بادشاہت ہے, میرا یعنی کہ اس سرداری قائم ہے, مجھے اللہ نے امام الانبیاء بنایا, لیکن میں آسمان پہ نہیں جا سکتا, عرش پہ نہیں جا سکتا, اس کے سہولیات نہیں. تو خیر تو انہوں نے کہا جی ایسے ایسے ہوا. تو وہیں سے اس نے اپنے علماء سے پوچھا, تو ایک عیسائی عالم نے, راہب نے کھڑا کر کہا یہ بات تمہارا نبی کہتا ہے تو پھر وہ واقعی نبی ہے, یہ بات سچ ہے, وہ معراج پہ گیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ ہرقل بھی بڑا حیران ہوں, آپ کیسے تصدیق کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تصدیق اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چونکہ ایلیا کا جو ہے, ہاں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مکہ سے نماز پڑھی, پھر یثرب گیا, یثرب سے ایلیا گیا, ایلیا جا کر نماز پڑھی, اپنے سواری کو وہاں باندھ کر پھر وہاں سے آسمان پر گیا. اس نے کہا یہ بات اگر تمہارا نبی کہتا ہے تو بالکل درست ہے, پھر وہ سچا نبی ہے. سچا نبی کیوں ہے؟ اب اس نے کہا اس لیے کہ جس رات معراج کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں فلاں تاریخ, اس رات وہ ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے زور لگایا, پھر پورے میرے خدام, مسجد کی کمیٹی, انتظامیہ سب زور لگاتے رہے, لیکن ہم اس دروازے کو بند نہیں کر سکے. حتیٰ کہ معمار آیا, اس نے کہا اس کی دیوار میں کوئی فالٹ آ گیا جو بند نہیں ہو رہا, چلو اس کو کچھ تھوڑا سا بند کرو اور صبح کام کریں گے, اس کو توڑ کر نیا لگائیں گے. تو صبح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کسی جانور کے بندے جانے کے آثار ہیں اور پتھر میں ایک سوراخ ہے. تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ہماری جو کتابوں میں علامات لکھی گئی ہیں تو ان علامات کی روشنی میں وہ اللہ کا آخری نبی آ کر نماز پڑھ کے چلا گیا ہے, وہ اللہ کا نبی آ چکا ہے, جو پتہ نہیں کہاں اس کا ظہور ہوا ہے, جو آیا اور آ کر اس نے نماز پڑھی اور چلا گیا. تو کہنے لگے کہ وہ اس جگہ پر سوائے نبیوں کو کچھ جانور نہیں باندھتا, اس وجہ سے دروازہ بند نہیں ہوا ہم سے, اور پھر اس کے بعد میں ہم نے جب ہاتھوں سے آرام سے بند کیا تو دروازہ بالکل ٹھیک تھا. تو کہہ رہے میں تصدیق کرتا ہوں پھر یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو گویا کہ اب واقعہ معراج جس کو اگر وہ خواب کی بات ہوتی تو وہ عثمان پیش ہی نہ کرتا. تو یہ حالت جسم کے ساتھ, ظاہر جسم کے ساتھ آپ تشریف لے کر گئے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حل رأیت ربک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس رات؟ فرمایا نام, ہاں میں نے دیکھا اپنے رب کو. اس میں کون سی بات ہے, میں نے دیکھا اپنے رب کو. اب جو لوگ کہتے ہیں وما تدرک الابصار وما یدرک الابصار, وہ ایسی آیات, یہی المیہ ہوتا ہے
کہ آیت غلط جگہ پر پڑھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ادراک اور چیز ہوتی ہے، رؤیت اور چیز ہوتی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، قیامت والے دن تو سارے لوگ اللہ کو زیارت کریں گے، تو جب تب زیارت ہو سکتی ہے، اللہ جس کو چاہے اب بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات زیارت کروا کے بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، لا کر سب نبیوں کو نماز پڑھائی۔ تو یہ تھا واقعہ معراج، جس کا میں نے مختصر 1 گھنٹہ بھی تقریباً آپ کا ہو گیا، بلکہ اوپر وقت ہو گیا۔ تو اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اور یہ واقعہ پورے کا پورا آزمائش تھا۔ ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ آزمائش ہمیشہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہو ان کے دلوں سے یا تو کھوٹ نکل جاتی ہے یا دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ اس لیے پیش آیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، حضرت حضرت ابراہیم آسمانوں سے زمین پہ تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ پہلا نبی اوپر سے نیچے آیا، آخری نبی نیچے سے اوپر گیا، تاکہ نظام سارا مکمل ہو جائے۔ اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قدر دجال کے لیے، وہ آسمانوں پہ اس لیے روک کر رکھے گئے ہیں کہ زمین کے لیل و نہار، اس کیلنڈر کا، اس گھڑی کا تعلق انسان کی صحت، جسم اور فزیکل یعنی تخریب کاری یا تعمیر و تخریب سے ہے، لیکن جب انسان اس زمین کے قرے سے نکل جاتا ہے پھر گھڑی کی قید نہیں رہتی، پھر وہ صحت مند ہے، وہ رہے گا، اس کا نظام اور ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ معراج۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ آپ اور بھائیوں کو کہ جو تشریف لائے اس میں۔ اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اور میرے متعلق ہیں تو ضرور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دوں۔ جزاکم اللہ خیر۔